بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 9 کاف والی چھوٹی سورت 9 دن پڑھنے والے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، 9 کاف والی چھوٹی سورت 9 دن پڑھنے والے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا۔ اس سورت میں ہیرے پوشیدہ ہیں، برکتیں پوشیدہ ہیں۔ جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نچھاور کرے گا۔ یہ سورت پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اللہ نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یتیمے میں بھی اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ جب حق کی تلاش میں بے چین ہوئے تو اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ تنگ دست ہوئے تو اللہ نے فراخی عطا کی۔ تو یہ وہ صورت ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اگر کوئی مشکل میں گھرا ہوا انسان اس کو پڑھے گا تو اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے گا۔ اگر کوئی تنگ دست پڑھے گا تو اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا کرے گا۔ کسی گم شدہ شخص کی واپسی کے لیے اگر کوئی پڑھے گا تو وہ شخص مل جائے گا۔ قید سے رہائی کے لیے پڑھے گا تو رہائی ملے گی۔ اٹکے ہوئے کام میں حل ہو جائیں گے۔ اس سورت کو ایک بار لازمی پڑھیں تو یہ سورت سورہ والضحیٰ ہے۔ یہ 30ویں پارے کی چھوٹی سورت ہے۔ نبی پاک کی حیات طیبہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ 3 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کلام اور وحی منقطع کر دی۔ اس دوران اللہ کا حضور سے نہ کلام ہوا اور نہ اللہ نے جواب دیا اور نہ کوئی وحی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن اترنے میں 23 سال لگ گئے۔ ان میں سے 3 سال وحی کا جو سلسلہ منقطع رہا۔ ان 3 سالوں کے بارے میں مختلف احادیث اور روایت میں آیا ہے کہ نبی پاک پر سخت پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ ان 3 سال کے دوران اللہ کی طرف سے حضور پر نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی آپ کا اللہ سے رابطہ ہوا۔ ایک عام آدمی کا تو زندگی بھر اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آدمی صرف دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک ایسی شخصیت کا تصور کریں کہ جس کے اندر طفل نوری بھی ہو، جیسا توفیق الہی بھی ہو۔ طفل نوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ سلطان حق باہو نے طفل نوری کے بل بوتے پر فرمایا تھا کہ میں جب چاہوں اللہ کا دیدار کر لوں۔ اب حضور کی کیا شان ہوگی کہ آپ کے اندر بھی طفل نوری ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں، اور اگر دیدار کر سکتے تو بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ 3 سال کا عرصہ ایسا کہ جس میں نہ جیسا توفیق الہی کی طرف سے کوئی مراقبہ لگا ہے اور نہ طفل نوری کے ذریعے دیدار و گفتگو ہی ہے۔ فرض کیا کہ اگر حضور رابطے میں تھے اور سب کچھ معلوم تھا تو آپ احد پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے خود کو گرا لوں اور اپنی زندگی ختم کر لوں۔ یہ انتہائی درجے کی مایوسی کی بات ہوگی۔ جب انتہائی درجے کی مایوسی ہوتی ہے تو تب آدمی یہ انتہائی قدم اٹھانے کا سوچتا ہے، خاص طور پر ایسی ذات اور شخصیت کو کہ جب رب کے محبوب ہوں، امام انبیاء ہوں، خاتم المرسلین ہوں، اور بہت سی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا میں موجود ہیں، لیکن رب کی طرف سے بے رخی ترین جان لیوا سا ہوتی ہے کہ امام انبیاء لولاک البلا خلقت الافلاق میں آسمان نہ بناتا اور اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا۔ ایسی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بے رخی کو شاید برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا تو ان کا اللہ کی ذات اور رضا کے لیے تڑپنا، اسے سکنا مانا ہے۔ 3 سال کے عرصہ کے دوران نہ جبرائیل آئے اور نہ وحی آئی اور نہ ہی کوئی اللہ سے کلام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے۔ ہمارے پاس تو صحیح الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ان 3 سالوں میں گزری ہے اس کیفیت کو الفاظوں میں بیان کر سکیں۔ لیکن وہ جو 3 سال کا عرصہ گزرا ہے
اور ان 3 سالوں میں بسا اوقات نبی پاک جب احد پہاڑ پر چڑھ جاتے اور ارادہ کرتے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، تو اس طرح کی سوچ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب چاروں طرف سے ایک بے یار و مددگاری کا شکار ہوں، ایک ایسی غیر یقینی کیفیت کا کہ جس میں انسان کو اپنی بے ادمائیگی کا مکمل احساس ہو۔ وہ 3 سال کا عرصہ ان کیفیات میں نبی کریم نے گزارا ہے، اور پھر 3 سال کے بعد اچانک یہ آیت نازل ہوئی، قسم ہے دن کی روشنی کی، قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے، پرسکون ہو جائے، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ناراض ہوا، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے آپ کی موجودہ زندگی سے بہت بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو بکثرت نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا، پھر راستہ بتلایا، اور آپ کو محتاج پایا، پھر مالدار بنا دیا، تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ سورہ ضحیٰ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان عنایات بے پایا اور احسانات عظیم کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جو رحمان اور رحیم رب العالمین نے اپنے محبوب 3 بندے اور رؤوف اور رحیم رسول پر فرمائے۔ بعد ازاں اس رحمت العالمین کو اپنی مخلوق پر ابر رحمت بن کر برسنے کے جو سلیقے اور آداب سکھائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دینے والے کی شان کریم کی کوئی حد نہیں، تو لینے والے کے ظرف اور دامن کی وسعت بھی انسانی فکر کی حدود سے ماورا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس ان کی طرف سے وحی نہیں آ رہی۔ اس طرح کے طعنوں اور دل خراش باتوں کو سن کر یقیناً انسان تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہیں۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ سورہ نازل فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور کچھ مصائب و آلام سے دوچار ہیں، انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی پر سخت حالات آئیں اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو، وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور ہم وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے۔ والضحیٰ قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے، پرسکون ہو جائے۔ ما ودعک ربک وقلا، آپ کے پروردگار نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ناراض ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی پر اور رات میں قسم کھائی جبکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر مختلف حالات آئیں گے، جس طرح رات کی ظلمت اور تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ اور یقیناً آخرت آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودہ دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی میں ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم و معارف اور اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے معاشی مسائل اور عزت و حقوق میں ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے۔ اسی طرح ہر نیک مومن کے لیے ہمت افزائی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی اتباع کرے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ پچھلی زندگی سے بہتر اور اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اس کے علم و عمل، عقل و شعور، عزت و احترام اور دیگر امور میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کی ترقی عطا کریں گے۔ لہٰذا اگر مومن پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ اس سے ہر لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا، اور وہ اس لائق ہوگا کہ محمد اس کی شفاعت کریں گے، اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر 10 حسنات اس کے لیے ہوں گے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ حق تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب اس میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اس جملہ سے ہم اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت کتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی آتش و دوزخ میں جل رہا ہوگا تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی یہ دلی آرزو ہے کہ اپنی امت کو ہر فرد کو جنت میں دیکھیں۔ چنانچہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفاداری کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں 2 چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم کو چاہیے کہ زندگی کے تمام امور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جن چیزوں اور کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے اور ہمیں ان سے روکا تو ہم ان چیزوں اور کاموں سے بالکل اجتناب کریں۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وفاداری اور قدردانی کا اظہار ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، خاص طور پر ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں فرحت و خوشی کا باعث ہوگا۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ آپ کی والدہ ماجد آپ کی ولادت سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی اس دار فانی سے کچھ فرما گئی۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے 50 سال کی عمر تک آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھا اور ہر طریقہ سے آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ابو طالب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اور الفت تھی کہ جو کسی بھی والد کی محبت سے کہیں زیادہ تھی۔ مزید برآں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا آپ سے تعلق رکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وَوَجَدِكَ ذَعَائِلًا فَحَدَا، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا۔ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے ناواقف تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو دین کے تمام علوم سے آگاہ کیا اور نوازا، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ وَوَجَدِكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی اور آپ کو فقر و غربت سے نکال کر غنی اور مالدار بنا دیا۔ تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا آپ کو ان احساسات اور جذبات کا اچھی طرح علم تھا جو ایک یتیم کے ذہن و دماغ اور دل میں اتارتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والے کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اور ساحل مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو نہ جھڑکیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے، بشرطے کہ وہ فخر نہ کرے اور نہ ہی ان انعامات و احسانات کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے روز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پیغمبر پر فرض ہے، اور خدا اسے اس دنیا میں موجود یتیموں اور بیواؤں کے 10 گنا ثواب عطا کرے گا۔ ایک اور حدیث میں امام صادق سے یوں منقول ہے کہ جو شخص سورہ والضحیٰ، سورہ لیل، سورہ نشرہ اور سورہ شمس کو دن یا رات میں تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس کے آس پاس موجود تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گے، یہاں تک کہ اس کے اپنے بال، جلد، گوشت، ہڈیاں، خون، رگیں اور حسب وغیرہ بھی، اور یہ سب فضائل اس کے لیے ہیں جو اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ حضرت ذوالنونیر مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نیل کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضور ذوالنورین فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے کنارے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اور شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اسی بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر میں مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں اور میں اس سورت کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ جب جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام مرتبہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے معزز عطا فرمائے ہیں۔ بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو بلا شبہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیابی و کامرانی ہو گیا۔ جس کی پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معزن ہوئی وہی آپ کی محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، کسی بھی حاجت کے لیے سورۃ ضحیٰ کو 9 دن پڑھیں، کیونکہ اس سورت میں 9 کاف ہیں۔ اس سورت کو جب بھی پڑھیں تو جب کاف پر پہنچے تو 9 بار آپ نے یا کریمو یا کریمو یا کریمو اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طرح اس عمل کو کریں گے، اس سورت کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ 9 دن کے اندر ہی جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد، وہ حاجت پوری ہوگی۔ اس سورت کو کسی بھی حاجت کے لیے لازمی پڑھیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔